کتنی خوشی کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے عقد کر لیا ہے۔ میں تو مبارک دینے جا رہی ہوں۔ بیٹا کسی اور شہر میں چلے جاؤ، بس کربلا نہ جاؤ۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، خدا آپ کی مدد کرے۔ یا اللہ، میں میرا بچہ۔ جناب ام سلمہ بہت نیک دل خاتون ہیں، وہ بہت نرم دل اور مہربان ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے انہیں بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہستی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جس نے اسلام کے ابتدائی سخت ترین دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک خاتون جس کی زندگی صبر، قربانی اور حکمت کی علامت بنی۔ وہ ہیں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا اصل نام تھا ہند بنت ابی امیہ۔ آپ ایک اعلیٰ نسب اور معزز قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ وہی قبیلہ تھا جہاں بہادر سردار اور عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو امیہ نہایت سخاوت والے اور جود و سخا کے مالک تھے، اور آپ کی والدہ بھی معزز اور نیک خاتون تھیں۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی جوانی میں ایک نیک، بہادر اور شجاع صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ دونوں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے شامل تھے، لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنا اس وقت مکہ میں خطرناک کام تھا۔ کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر نے یہ ظلم صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ پھر ایک دن اللہ کی ہدایت سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئیں، لیکن راستے میں مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے راستے میں قبیلے والوں نے رکاوٹیں ڈالیں اور وہ اپنے بیٹے سے الگ ہو گئیں۔ کئی دن تنہا رنج و الم کے ساتھ گزارے۔ وہ روزانہ مکہ کے باہر جا کر آنسو بہاتیں، اپنے بیٹے اور شوہر کے بارے میں فکر مند رہتیں۔ آخرکار اللہ نے دل نرم کر دیے اور وہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس پہنچیں، لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور دکھ بھرا لمحہ آیا۔ حضرت ابو سلمہ جنگ میں زخمی ہوئے اور ان زخموں کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ بے حد غمگین ہوئیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتی رہیں، اے اللہ، مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدل دے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک عظیم شرف سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمر رسیدہ ہوں اور میرے بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عمر اور تمہارے بچوں کا خیال اللہ اور میں رکھیں گے۔ یوں حضرت ام مومنین کا شرف حاصل ہوا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے عقد کر لیا ہے۔ میں تو مبارک دینے جا رہی ہوں۔ جناب ام سلمہ بہت نیک دل خاتون ہیں، وہ بہت نرم دل اور مہربان ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے انہیں بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کی زندگی میں علم و حکمت، صبر و تحمل اور مشورے دینے کی خصوصیات نمایاں تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے بہترین مشورہ دیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ آپ نے کئی احادیث بھی روایت کیں اور دین اسلام کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک یادگار واقعہ بھی مشہور ہے۔ ایک دن مدینہ میں پانی کی شدید کمی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمیں پانی کو بچانے اور تقسیم کرنے کے بہتر طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور پانی کی قلت کے باوجود مسلمانوں میں عدل و انصاف قائم رہا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف صبر و ایمان کی مثال تھیں بلکہ حکمت اور عقل میں بھی بلند مقام رکھتی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کی باری آئی اور لوگ بیعت کر رہے تھے۔ جب حضرت ام سلمہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے نہایت ناراضگی اور غم کا اظہار کیا اور فرمایا،
میرے آقا و مولا نے جب علی ابن ابی طالب کو تمہارا امام و پیشوا بنا دیا تھا تو پھر خلافت بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تم لوگوں نے بہت غلط کیا۔ علی کو چھوڑ کر اس وقت روئے زمین پر صرف میرا بیٹا علی ہی تمام امت سے افضل و برتر ہے، ان کی پیروی کرو۔ ایک اور یادگار واقعہ جب پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس خبر کو سن کر حضرت سلمہ نے گہری فکر اور غمگینی ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا یہ راستہ خطرناک ہے لیکن اللہ کی رضا میں صبر ہے۔ بیٹا کسی اور شہر میں چلے جاؤ، بس کربلا نہ جاؤ، میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں، خدا آپ کی مدد کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے خواب میں شہادت کی خاک دیکھی جو آنے والے دنوں کے لیے ایک پیش گوئی تھی۔ آپ کا دل اس واقعے کے آنے والے خوفناک انجام سے پہلے ہی لرز رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین خود آئے اور فرمایا، میں بھی آپ کو یہ خاک دیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ یہ خاک کربلا کی مٹی تھی جو آنے والے امتحان اور شہادت کی پیش گوئی تھی۔ چند دن بعد حضرت سلمہ نے خواب میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ انہوں نے جنات کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا اور حضور کو دیکھا۔ حضور کے پاؤں میں نالین نہیں تھی، سر پر عمامہ نہیں تھا اور وہ گھبرائے ہوئے آئے۔ انہوں نے حضرت سلمہ کو جگایا اور فرمایا، سلمہ جاگو، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ خواب کے بعد حضرت سلمہ فوراً اس حجرے کی طرف دوڑی جس میں خاک رکھی تھی۔ جب انہوں نے خاک کو دیکھا تو وہ خون میں بدل چکی تھی۔ حضرت سلمہ نے رونا شروع کیا۔ یا اللہ، میں میرا بچہ۔ اور مدینہ کے لوگ بھی اس خبر کو سن کر وہاں جمع ہوئے اور وہ بھی گریا و آہو بکا کرنے لگے۔ یہ منظر نہایت غمگین اور دل دہلا دینے والا تھا اور مدینہ والوں کے دلوں پر بھی گہرا اثر چھوڑ گیا۔ لیکن آپ نے صبر اور اللہ پر ایمان کے ساتھ اسے قبول کیا۔ یہ واقعہ ان کی حکمت، بصیرت اور ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک طویل زندگی گزاری، کئی تاریخی ادوار دیکھے اور اسلام کی کئی آزمائشیں برداشت کیں۔ آخرکار مدینہ میں ان کا وصال ہوا۔ وہ آخری امہات المؤمنین میں سے تھیں جنہوں نے وفات پائی، اور ان کی زندگی ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر یقین کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے ہر لمحے پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر صبر اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ وہ اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کی مثال قائم کرتی رہیں اور آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔